بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا، جب شادی کے بعد تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بعد کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بات اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا تھا او مائی گاڈ جی، یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی ہی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہے کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے۔ مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، which is like cute maybe۔ یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا، وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے اور وہ دن کیسا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ذالک یوم مجموع، کہ وہ دن جمع ہونے والا دن ہے جس میں سارے جو اچھے نیک ہیں برے ہیں وہ سب جمع ہوں گے، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن گواہیاں دینے والا دن ہوگا۔ اس دن گواہیاں پیش کی جائیں گی کہ گواہی کون دے گا؟ ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری اللہ اکبر، ہماری جلدیں ہماری گواہیاں دیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور جو کچھ بھی ہم نے زندگی میں کیا ہے جب ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نا مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر تم جس سے ڈراتے ہو تو لے آؤ، کوئی قیامت کدھر پڑی ہوئی ہے، کوئی آتی بھی نہیں ہے قیامت، ہمیں تم ڈراتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے قیامت نہیں آ رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے۔ قیامت ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ جب دنیا بننے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں، ان کا سب کی تقدیر، ہر چیز کا وقت اندازے کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مدت پہلے سے لکھی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اتنی بڑی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی منہ سے باتیں نکالتے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کب کیا ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، قیامت آ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ وقت مقرر ہو چکا
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع پہ موقع بندے کو دیتا ہے. دیکھیں ہماری زندگیوں میں جو تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہیں نا کہ وہ دھچکے دے کے اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی سنبھل جاؤ. دیکھو کئی دفعہ تو ہم بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز سے مطلب جیسے ہوتا ہے نا ڈاکٹر بھی انکار کر دیتے ہیں، سب کچھ ہی ہر وسیلہ جو ہوتا ہے نا ہمارا دنیا کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب سوچو کہ اب تمہارا کس نے ساتھ دینا ہے. ہم خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے مقام سے گزرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کر دے اور وہ وہاں سے پلٹ جائے، اپنی زندگی کے آخری سانس میں بھی پلٹ جائے. میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کر دے، کیونکہ آخرت برحق ہے، آخرت کا عذاب برحق ہے، کیونکہ جنت بھی حق ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اتنے پسند آ جائیں کہ میرے سے ڈرنے والے لوگ تھے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے انشاءاللہ. شادیاں ہیں یا ایسا سیزن آتا ہے نا تو بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ایک دم سے عصر کی اذان ہوتی ہے تو لگتا ہے او ہو میں نے تو ابھی ظہر نہیں پڑھی ہے. بہت اللہ نہ کرے ویسے ہو جاتا ہے نا انسان ہے تو تبھی تو حدیث بھی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم اتنا تھکے ہوتے ہیں اور ہم سوچیں ہم تھوڑی دیر کے لیے نا بس لیٹتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. لیکن جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں ہمیں اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہمیں گلٹ ہوتا ہے کہ ہو میری تو نماز سے نکلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ جو نماز بھول جائے یا اس سے غافل ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی یاد آئے پڑھ لے. ٹھیک ہے، ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ کہ ٹھیک ہے جی میں تو بعد میں جب بھی یاد آئے گی پڑھ لوں گی. لیکن اس کا صرف کفارہ یہ ہے کہ the moment آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ فوراً پڑھ لیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا کفارہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جیسے یاد آتی ہے فوراً اپنی نماز جو قضا نماز ہے اس کو پڑھ لیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز جو چھوٹ گئی، جیسے فار ایگزامپل پہلے کی نمازیں تھی مجھے عادت پڑی فار ایگزامپل 40 سال کی عمر میں آ کے جیسے 5 وقت کی نماز مجھے تبھی اسلام کی پراپر سمجھ آئی تھی تو میں نے اس کے بعد نہیں چھوڑی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں حج کر کے آئی ہوں میں نے نماز نہیں چھوڑی. میں اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پھر ہوتے کہ جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو چھوٹ گئی ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے لیکن آگے آپ نہیں چھوڑنا. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ the moment آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی نمازیں چھوٹی تھی تو آپ کو جیسے ہی یاد آئے گا پھر آپ اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. اب دوسری حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جانے میں کوتاہی قصور نہیں ہے، کوتاہی صرف بیداری میں ہے. تو جب کوئی نماز بھول جائے یا اس سے غافل ہو کر سو جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو. اگر آنکھ لگ جائے، انسان کی نیت نہیں تھی، اس کی پوری یہ نیت تھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اس وقت پھر پکڑنی ہے. the moment آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے. الحمدللہ سبق ملتا ہے آج الحمدللہ ہم وہ بھی سیکھیں گے. اس سے پہلے جو ہم نے 2 واقعے پڑھے ہیں پہلے ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ہم اس کے ساتھ ربط کر سکیں. کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب بلایا تھا تو کہا تھا کہ تم کون سے خدا کو مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو زندہ کرتا ہے، جو موت بھی دے گا اور وہ واپس اٹھائے گا. تو نمرود نے کہا کہ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 2 بندوں کو بلایا، ایک کو زندہ
दो बंदों को बोला, एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को कहा कि इसको कत्ल कर दो। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने वो वाक्य पढ़ा था। इसके बाद हमने दूसरा वाक्य पढ़ा था कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का था कि वो एक बस्ती के पास से गुजरते हैं, देखते हैं कि पूरी बस्ती पे अजाब था अल्लाह सुब्हान तआला का और वो तबाह बर्बाद होगी। तो उन्होंने हैरान होकर दिल में सोचा कि ये लोग जो मर गए हैं ये कैसे सारी की सारी बस्ती क़यामत के दिन कैसे उठेगी। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको दिखा दिया कि कैसे ये बस्ती वापस जिंदा किया जाएगा इसको, और कैसे ये लोग वापस अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ जाएंगे। आज जो तीसरा वाक़या है इसमें भी सेम उसी चीज को कि जिंदगी, मौत और फिर उठाए जाने के बारे में बात हो रही है। तो तीसरी दफा अल्लाह सुब्हान तआला एक और वाक़े से बयान कर रहे हैं, वइज़, और जब क़ाल कहा इब्राहीम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी दिखा मुझे, कैफा कैसे, तुहयिल मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को। क़ाला कहा अवलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं लाता। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन, लियतमइन्ना लेकिन ताकि मुतमइन हो जाए, कल्बी मेरा दिल। अब यहाँ पे देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए कि मैं कैसे क़यामत के दिन, देखिए नबियों का एक, आप पहले से मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि कई दफा क्योंकि हमारे पास जो दीन आया है वो नबियों के थ्रू आया है, वो रसूल थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगाम होता था वो लोगों को पहुंचाते थे और वही एग्जाम्पल भी थे हम लोगों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता था कि लोगों के दिल में ये सवाल आएगा और वो इस तरह से अपने दिल में सोचेंगे, क्योंकि देखिए उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में भी सवाल ये पैदा हुआ था। तो उन्होंने इस बात को पहले से क्लियर कर दिया, क्योंकि देखिए जब ये सवाल आएगा तो वो अल्लाह जिसने इस दुनिया को पैदा किया वो कैसे जिंदा करेगा। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना कल्बी, कि मेरा दिल को तसल्ली हो जाए। क़ाला कहा, किसने कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले, फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले, अरबातिन चार, मिन अत्तैर परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना तो पस मनूस करवा लो उन्हें, इलैका अपनी तरफ, सुम्मा फिर इजअल तो रख दो, अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें से, जुज़अन एक टुकड़ा, सुम्मा फिर उदूहुन्ना फिर तुम पुकारो उन्हें, यअतीना का तो वो आएंगे तुम्हारे पास, या भागते हुए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तुम चार परिंदे लो, जैसे डिफरेंट काइंड परिंदे, एक फॉर एग्जाम्पल चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, इस तरह से डिफरेंट चार परिंदे लो और उनको सबसे पहले अपने आप से मनूस कर लो, ताकि जब तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी आवाज सुन के आ जाए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जिंदा परिंदों के लिए कह रहे हैं कि तुम उनको मनूस करो अपनी आवाज से, और जब वो मुर्दा हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो उनकी आवाज पे कैसे आएंगे। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला बताना चाह रहे हैं हमें कि क़यामत के दिन हर रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आवाज से मनूस होगी। जब सूर फूका जाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से, तो हर बंदा, हर इंसान अपने कब्रों में से निकल के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मैदान महशर में भागा चला जाएगा। और यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है, रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चारों परिंदे अपने लिए और उनको अपने आप से मनूस कर लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको ये बताया कि अब इनको चारों परिंदों को ज़बह करके उनके टुकड़े टुकड़े करके और वो सारे मिक्स करके तो डिफरेंट चार पहाड़ों पे उनको रखो, और जब वो चारों पहाड़ों पे रखे तो रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके चारों के जो सर थे वो अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए थे। जब उन्होंने उनको आवाज दी, उनको पुकारा, तो चारों परिंदों के सर जो थे अपने हाथ में थे, तो उनकी जो जिसका जो गोश्त पोश जो चीज थी वो सारी आते आते वो उसी परिंदे के साथ जुड़ती गई और वो एक जीते जागते परिंदे बन गए। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताना चाह रहे हैं कि क़यामत के दिन किस तरह से इंसान जो है वो कब्रों से बेसिकली उगाए जाएंगे, किस तरह से वो अपने कब्रों से निकल के मैदान महशर में जाएंगे। अब देखिए कि जब इंसान
फौत हो जाता है, उसको दफना आते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद उसका जिस्म खत्म हो जाता है, अंदर से कुछ हड्डियां भी खत्म हो जाती है, गल जाती हैं। आपने कभी कब्रिस्तान में देखा होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जब मैं एक दफा अपनी अम्मी की कब्र में कब्रिस्तान में गई थी, तो वहां पे जो लड़का था वो कब्र खोद रहा था, तो वो बड़ा पुराना उस कब्रिस्तान का है, उसका बाप पहले था, फिर वो बच्चा था। तो मैंने उस बच्चे को बुला के पूछा, मैंने कहा कि कब्रिस्तान तो जब से मैं बचपन से देख रही हूँ यही कब्रिस्तान है, तो जब लोग फौत होते हैं तुम कब्र खोदते हो, तो अंदर से जो लोग होते हैं तो वो क्या होता है। तो जब उसने मुझे दिखाया ले जाके, कहता बाजी ये देखे मैं ये कब्र खोद रहा हूँ ना, अंदर से कभी ऐसा होता है कि कोई एक हड्डी, एक इस तरह की चीज मिलती है, तो हम वो भी उसी कब्र में साइड पे दफना देते हैं, और फिर हम नया मुर्दा जो भी होता है हम उसको दफना देते हैं। अब देखिए हमारा गोश्त, हमारा खून, हमारा जिस्म, हमारा पूरी अज़ा किधर चले जाते हैं। वो जो जानवर, जो कीड़े अंदर खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी हड्डियां चूरा चूरा हो जाती हैं, वो मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी हवाओं उड़ा के कहां से कहां ले जाती है। वो जो हमारे जिस्म खाते हैं, वो जानवर भी मर जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनकी खाद बन के कहां उड़ जाती है, और कहां हमारा जिस्म जाएगा। ये जिस जिस्म पे आज हम इतना नाश करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी खिलाफ वर्जियां कर जाते हैं, इसका क्या हाल होगा आप सोचिए जरा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफला तदब्बरून, तुम क्यों नहीं आखिर सोचते हो। इतनी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। और वो सारा जिस्म जब क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, तो हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा जहां जहां भी होगा वो सारा आता एक जगह पे जमा होकर हम पूरे इंसान बन जाएंगे। और कहते हैं टिड्डियों की तरह इंसान भागते हुए इस मैदान हशर की तरफ जाएंगे। और आप देखिए जब इंसान पैदा होता है तो क्या होता है, हमारे जिस्म में जब नुतफा बनता है, और फिर उसके बाद वो नुतफा जब बड़ा होना शुरू होता है, आप ग्रो करना शुरू होता है, हमारे जिस्म में सबसे पहले तो ताकत होती है ना, खून बनता है, खून पूरे जिस्म को चलाता है। हम जब खाते हैं, जो ग़िज़ा खाते हैं, वही हमारे जिस्म में ईंधन का काम करती है ना। और वो ग़िज़ा जो खून बनाती है वो कहाँ से आती है, कहाँ पे वो दाना उगा होता है, कहाँ से वो आटा बनते बनते हम तक पहुंचता है, चावल कहाँ उगे होते हैं, कहाँ किसान उन पे इतनी मेहनत करता है, कहाँ से वो हमारे तक पहुंचते हैं, कैसे हम फल खाते हैं, कैसे दूध हम तक पहुंचता है। आप कभी अफला तदब्बरून तो देखिए कि कहाँ से हमारा जिस्म जो अभी भी बना हुआ है, तो हम कहाँ कहाँ से बन के इतने बड़े होते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की देखिए इतनी कुदरत के, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि पूरी दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बना दी ताकि तुम इसमें एंजॉय कर सको, तुम अल्लाह की नेमतों को देखो, और ये इम्तिहान की जगह है ताकि तुम्हारे इम्तिहान भी आसान हो। और फिर इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी कहते हैं कि इंसान, तुम्हें जो मुसीबत आ जाती है वो तुम्हारे अपने अमल का नतीजा है। मुझे क्या मुसीबत पड़ी कि मैं तुझे मुसीबत में डालूं। आएगी वो आयत भी इंशाल्लाह। जहां भी कभी हमें कोई मुश्किल आती है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कहां पे क्या गलती कर ली। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतनी मोहब्बत करने वाले, द मोमेंट यू सेड अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें दुनिया भी दे दूंगा, तुम्हें आखिरत भी अता कर दूंगा, तुम्हें बेटे भी अता करूंगा, तुम्हें बागात अता करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। आएगी वो आयत, आप देखिएगा कि किस तरह से हम जब को भी ऐसी सिचुएशन होती है किस किस के पास जाते हैं। एक बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बात मुझे याद आई, आई डोंट वांट टू मिस दैट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी वो इस्तग़फ़ार का टॉपिक नहीं है तो मैं नहीं बयान करूंगी, लेकिन अभी इतनी प्यारी बात है तो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइस। के एक वाकया बयान होता है कि एक आदमी सऊदीया में थे, तो उनको किसी ने कहा कि फलां डॉक्टर है, तुम उसके पास जाओ और बच्चों के लिए इलाज कराने के लिए, वो बहुत अच्छा है, वो इलाज होगा तो तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा, जो वट एवर रीजन। इस कहते हैं कि वो जा रहा था, रास्ते में उसने रेडियो ऑन किया, वहां पे कोई आलिम दीन थे, वो बयान कर रहे थे। तो उन्होंने जब ये आयत बयान की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या क्या अता करते हैं, और उसमें बनीन बेटों का लफ्ज़ है।
है, उसमें जन्नात का लफ्ज है कि जिन्नात जो दुनिया में जितने बागात है जिनके नीचे नहरें बहती हैं वो देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें ये अता करेगा। बड़ी खूबसूरत आयत है। तो उस जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहते हैं कि अपनी गाड़ी वहां से मोड़ ली। तो उसने कहा कि जो रब हमें बता रहा है, जो दुआई वो दे रहा है कि इस्तगफार करो, मैं तुम्हें बेटे भी अता करूंगा, मैं तुम्हें दुनिया में देखिए दौलत भी दूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, तो मैं किधर जा रहा हूं। वो वापस आए और आके उन्होंने कहते हैं कि कुछ सालों के बाद वो जब उस डॉक्टर को वापस मिले तो उन्होंने उनको बताया ये बात कि मैं आपके पास आ रहा था, एक दफा मेरी अपॉइंटमेंट थी आपके पास, लेकिन मैं नहीं आया था। वो वजह ये थी जो अब मैं आपको बता रही हूँ। और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बेटे अता किए। अब मैं जब वापस गया तो मेरी बीवी ने और मैंने अहद कर लिया कि हमने इस्तगफार बहुत करना है, और बाकी हमने दिल से इस्तगफार भी किया, अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगी, और हमने आगे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तगफार करते रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने दर खोल लिए हम पे। अल्लाह अकबर। ये चीजें कोई ऐसे नहीं है कि यूं ही बातें होती और हम लोग गुजार देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि कुरान शफा है, मुकम्मल शफा है, उसकी हर आयत शफा है। जब हम पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखिए अल्लाहुम्मा की जितनी दुआएं हैं, क्या है दुआएं, मुकम्मल दुआएं हैं ऐसी कि हम जैसे इंश्योरेंस लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए कि हमारी इंश्योरेंस है इतनी, अगर हम मर गए तो ये होगा, अगर हम जिंदा हैं तो डेफिनेटली डॉक्टरों का खर्चा आ जाता है, अगर बीमार होता है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम सुबह के अस्कार करो, तुम रात के अस्कार करो, कुछ नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फरिश्ते नाजिल कर देते हैं। हमने आयतल कुर्सी में क्या पढ़ा था कि जो रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पे आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते नाजिल कर देते हैं सुबह तक उसके लिए। और जो दिन को पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरा दिन फरिश्ते नाजिल कर देते हैं। सुबह के अस्कार आप गूगल करके देखिए, आप आपके सारे अस्कार निकल आएंगे जितने भी हम पढ़ते हैं सुबह के टाइम पे। आप पूरी अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हो। जब आप घर से निकलते हो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, आप पढ़ के निकलिए। अब घर में दाखिल होते आपने क्या पढ़ना है, अपने गाड़ी में बैठना है तो आपने क्या पढ़ना है। अब देखिए कहाँ कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप बाजार में जाते आपने क्या पढ़ना है, और फिर इतनी अजर जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से अपने बंदों को महफूज रखता है। अब हमारी जिंदगी में कुरान खुलेगा जब हम हदीस पढ़ेंगे, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ेंगे, तो तभी हमें पता चलेगा कि हमने अपने आप को कैसे हिफाजत में रखना। उनको इतना मारा और कहते उसको शहीद ही कर दिया, उसको मार दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम बिन अकील को भी, ये भी एक लंबी स्टोरी है कि कैसे हुआ था, वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी आपको कभी। अच्छा, अब मुस्लिम बिन अकील फाइनली पकड़े गए और उन्होंने क्या किया कि जो उनको पकड़ने के लिए आया था गवर्नर, जो उनके आर्मी का ही जैसे बंदे थे, उनका पूरा ग्रुप था जिसको उन्होंने फौज के बंदे थे, उस तरह से उनको भेजा था। उसने क्या किया, आके जब मुस्लिम बिन अकील को पकड़ा तो उन्होंने कहा, थे तो मुसलमान ही ना, तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि अच्छा तुम मुझे पकड़ रहे हो, मुझे पता है कि मेरी अब जान तुम लोग नहीं छोड़ोगे, मेरे साथ तुमने जो कुछ करना है तुम कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक वादा करो कि इमाम हुसैन को किसी तरह से ये मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जहाँ से भी है ना वो वापस चले जाए, यहाँ पे सब कुछ बदल गया, लोग बदल गए हैं और सब पीछे हट गए हैं, आप यहाँ पे नहीं आए। उसने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा। अब क्या हुआ कि इमाम जो मुस्लिम बिन अकील है ना, उनको किले के ऊपर ले जाके तमाम लोगों को पहले बुलाया, इकट्ठा किया गया और वहां से उनको नीचे फेंका गया और उनको कत्ल कर दिया गया उसके बाद। और लोगों को डराने के लिए कि देखो अगर तुमने इमाम हुसैन का साथ दिया तो हम ये कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये किस दिन वाक़या पेश आ रहा है, इमाम हुसैन 8 जिलहज को वहाँ से निकले, 9 जिलहज अरफा का दिन, अल्लाह अकबर, और ये वाक़या पेश आता है कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया जाता है। अब जैसे इनको कत्ल कर दिया, अब वो वहाँ से निकल गए हैं। अब जैसे ही रास्ते में ये पहुँचते हैं तो करबला के कूफा के नज़दीक अभी थोड़ी दूर ही है,
تو امام حسین نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ میں پہنچنے والا ہوں، مطلب ہمارا قافلہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب ابن زیاد کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کسی بھی وقت میں پہنچیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ اتنا سخت پیرک وہاں پہ کر دیا کہ جو کوئی شہر کے کوفہ کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے اس کی پوری سکیننگ ہو رہی ہے، جیسے آج کل کے ورڈ میں آپ کہیں، اور چیک کر رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ قاصد جب آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسی شوق میں، مطلب کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل نے جیسے میسیج دیا تھا، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہ پیغام لے کے آؤں کہ امام حسین بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو اس کو پکڑ لیا، اس کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جو ہے اوپر سے ان کو بھی نیچے پھینکا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، جب یہ قاصد واپس نہیں گیا نا، تو امام حسین نے ایک اور قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے وہ یہ اطلاع دے دے۔ اب یہ جو دوسرا قاصد تھا اس کو بھی اسی طرح سے پکڑا۔ جب اس کو قلعے کے اوپر لے جا رہے تھے نا، تو اوپر جا کے اس کو پھینکنے سے پہلے اس نے چیخ کے ایک دم سے کہا کہ لوگوں، امام حسین پہنچنے والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ اب وہ یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ ابن زیاد نے ایسے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو میں انفارم کر دوں تاکہ یہ لوگ اپنی تیاری کر لیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ امام حسین اب بالکل جیسے اس کے کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، بلکہ کربلا کے بالکل پاس ہیں۔ تو ان کو وہ جو آدمی تھا ابن اشر، جو ان کو پکڑنے آیا تھا مسلم بن عقیل کو، اور ابن اشر نے ہی وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام جو ہے امام حسین کو پہنچا دوں گا۔ تو ابن اشر کا جو قاصد ہے وہ امام حسین کو ملا، وہ نکلا وہاں سے کسی بھی بہانے سے، اور اس نے جا کے جب ان کو مسلم بن عقیل کا بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے، اور یہ سچویشن ہو گئی ہے اور لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ اکبر! امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بازی ہی الٹ گئی ہے۔ اب امام حسین چاہ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائی وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اب واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ اور امام حسین نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چلیں ادھر، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوفہ کے لوگ جو ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی واپس ایسا نہیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، وہاں پہ سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر! اب امام حسین آتے ہیں، آگے تھوڑا آتے ہیں، اب وہ قافلہ آگے آ رہا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے خیمے لگاتے ہیں، اور یہ بات ہے 3 ہجری کی، اور بعض کتابوں میں یہ 2 ہجری کا واقعہ آتا ہے اور بعض میں یہ 3 ہجری کا آتا ہے۔ اب جیسے امام حسین ادھر پہنچتے اپنا قافلہ لگاتے ہیں، اچھا ابن زیاد نے جیسے اس کو مسلم بن عقیل کا یہ پتہ چلا سب کچھ، اس نے اسی وقت نا ایک بندہ بھیجا یزید کے پاس کہ مجھے آرمی چاہیے، امام حسین ایسے آ رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے، تو مجھے ہیلپ چاہیے، کیونکہ جب اس کو بھیجا تھا تو 17 لوگ تھے اس کے ساتھ، ابھی تک کوئی آرمی نہیں تھی۔ اچھا، وہاں پہ کیا تھا کہ ایک پوری آرمی جو تھی، اب اس کے آرمی کے نا نمبر آف پیپل بھی ڈیفرنٹ کتابوں میں ہے، جو میں نے لیا تھا وہ 4000 کے قریب تھے، جو کہ کسی اور جگہ پہ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس مشن کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کسی اور ملک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، ان کی تو ہوتی تھی جنگیں۔ اب یزید نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے کوفہ کی طرف جاؤ اور ابن زیاد کو ملو، ابن زیاد تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب آرمی جو تھی وہ ساری جو ہے وہ کوفہ کی طرف آتی ہے۔ ابن زیاد کو جب ملتے ہیں، ابن زیاد اب اس آرمی کا جو گورنر تھا نا، آرمی کا اللہ اکبر کمانڈر تھا، وہ تھا عمر بن سعد بن وقاص۔ عمر بن سعد بن وقاص، اور سعد بن وقاص وہ صحابی تھے جو بہت جن کا نام تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے تھی، اور اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اب ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن کیونکہ اب یہ کمانڈر بھی تھے آرمی کے، ان کو جیسے حکم اب ملا، اب یہ ان کو جب
اب آگے جا کے انشاءاللہ میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو میسیج کیا کہ آپ تین ہجری سوری 3 ذی الحجہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، محرم کی 3 کی سوری. تو امام حسین کو میسیج بھیجا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے، آپ کا مقصد مطلب کیا ہے یہاں پہ آنے کا. امام حسین نے کہا، پیغام دیا کہ میں یہاں پہ انہی لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں، اور اتنے دیکھیں انہوں نے مجھے خط بھیجے، اتنے پیغام بھیجے، تو انہوں نے مجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو انہی کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں. اب اگر یہ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ واپس جانے دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ بدل گئے ہیں تو مجھے بھی ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس نے عمر بن سعد جو تھے ملٹری کمانڈر جو تھے، اس نے یہ پیغام، اب یہ کیونکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے، کربلا میں، اس نے یہ پیغام کوفہ میں بھیجا ابن زیاد کو. ابن زیاد کتنے سال کا ہے؟ 28 سال کا. اللہ اکبر. اس کو پیغام بھیجا. ہی واز ویری ایروگینٹ. اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یا تو ان کو کہو کہ بیعت کریں گے یا پھر میں ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے جب پیغام لے کے امام حسین کو یہ پیغام دیا، امام حسین سیڈ کہ میں 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں، میں کوئی مطلب لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اگر تم مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو نمبر 2 کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید سے جا کے خود بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اپنے کنسرن تھے. اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو تیسری یہ بات ہے کہ مجھے پھر تم میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں اور میں اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا اور میں عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی تم کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمر بن سعد جو ہے نا وہ خوش ہو گئے اس بات سے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. جب وہ پیغام لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سنی، یا بیعت کریں گے یا پھر ان کو جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ اس نے شمر کو بھیج دیا، another ظالم. تو اس نے شمر کو بھیج دیا اور یہ پیغام دے دیا. جب امام حسین کو یہ پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، تو شمر نے کیا کیا. اب آپ کو میں تھوڑا سا اب اتنا وہ اپنے اس سے سناتی جا رہی ہوں کہ میں سوچوں کہ میں کوئی نام نہ بھول جاؤں، سوری. اچھا، اب شمر کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا. اب یہ ہے 9 محرم کا واقعہ، ٹھیک ہے. 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ. امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے. کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا، تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے. تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ، کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے. ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے. اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، ادھر 4000 کی فوج، اور ادھر دیکھیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے. اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی. لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے قتل کرتے گئے، ان کو شہید کرتے گئے اور ایک ایک ختم ہوتا گیا. اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں. اتنے میں شمر نے کہا، اس کے ساتھ شمر کے ساتھ تھا سنان بن انس. سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ.
अल्लाह अकबर कहते। अच्छा, मैं पढ़ रही थी उसमें कि फौज में से ना कोई एक भी ऐसा नहीं था, वो उस वक़्त डर रहे थे कि हमारा तीर जो है वो हमारे तीर से इमाम हुसैन की शहादत ना हो। लेकिन पता नहीं अब ये कितनी सच्ची बात थी कितनी नहीं थी, क्योंकि जो वाक़या पढ़ते हैं तो मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी कि ये वाली बात को मैं कैसे, क्या मतलब किस तरह से बयान करूँ। अब कहते हैं कि जो है इसने शिमर ने सनान बिन अनस को कहा कि तुम तीर चलाओ। जब उसने तीर चलाया तो उससे इमाम हसन को वो लगा, तो क्योंकि वो पहले से ज़ख्मी थे तो वो एकदम से ज़मीन पे गिरे, और शिमर और सनान बिन अल्लाह अकबर अनस ने तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद कहते जितने शहीद हुए थे उन सब के सर काट दिए और नेज़े के ऊपर लगा के। अल्लाह अकबर, इतना मुश्किल होता है ये। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इन वाक़यात को मैं बयान ही नहीं कर सकती ऑनेस्टली। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने हिस्ट्री रख रही थी और रखने की कोशिश भी कर रही हूँ कि हिस्ट्री जो है वो बयान करनी फिर आसान होती है। तो कि फिर क्या हुआ था कि अल्लाह अकबर, इसी तरह से ये जो काफिला था उनकी बॉडीज़ को पूरे उनके घोड़े चला दिए ऊपर, उनके खैमों को आग लगा दी। और फिर जो हज़रत अली की बेटी थी ज़ैनब, क्योंकि इमाम हसन की बहन थी, वो भी अहले बैत में से थी, वो साथ थी उनके, तो बच्चे थे। ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ बच्चे थे क्योंकि उनको बुखार था, तो ही was only 22-23 years old। तो इस तरह से वो सारे लोगों को लेके इब्ने ज़ियाद के बाद कूफा की तरफ लेके जा रहे थे। कहते कि हज़रत अली के ज़माने में, हज़रत अली जब कूफा आए थे पहली दफ़ा, गवर्नर थे ना, कूफा आए थे खलीफा बन के, तो अल्लाह अकबर, हज़रत ज़ैनब को ऐसे वेलकम किया था। वो शहज़ादी थी ना, क्योंकि खलीफा की बेटी थी, और यही लोग थे जिन्होंने उनको इतनी इज़्ज़त, इतने प्यार, इतने एहतराम से रखा। और ये कुरान भी पढ़ाती थी, जब वो फारिग वक्त में होती थी तो वो ऐसे लोगों को कुरान की तालीम भी दिया करती थी। और वही ज़ैनब थी इस वक्त कि कपड़े उनके, कहते हैं बुरा हाल उनका, भूख प्यास के साथ। और इस तरह से जब उनके काफ़िला लेके गए उसके साथ ज़ैनुल आबिदीन ने और बाकी पूरे जो साहब अहले बैत थे, उनके सर जो है वो नेज़ों पे लेके वो इब्ने ज़ियाद के पास गए। इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही देखा, उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उसके हाथ में कोई स्टिक थी, उसके साथ तो इमाम हसन के जो इमाम हसन का जो सर कटा हुआ था वो तश्त में, मतलब एक जैसे होता है ना बड़ी सी प्लेट, उसके अंदर था रखा हुआ था। तो अपनी स्टिक से ना उसकी बेहुरमती कर रहे थे। तो कहते हैं कि उधर अल्लाह अकबर, उधर एक सहाबी रसूल थे, 2 डिफरेंट नाम आते हैं, डज नॉट मैटर। कहते वो उन्होंने जब देखा वो बूढ़े हो चुके थे, उनको वो गुस्से से लरज़ उठे। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? ये मैंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके होंठों से को चूमते हुए देखा है, तुम ऐसे नहीं करो। तो कहते उसने कहा कि अगर बूढ़े, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। और वो गुस्से से निकले और उन्होंने निकलते निकलते बोलते जा रहे थे, कूफा वालों तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूलों को कत्ल करवा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दूसरी तरफ लेके मैं आपको जाती हूँ कि क्या हुआ था कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया उसके बाद तो डेफिनेटली ये पूरा काफ़िला जो है उसको यजीद के पास भेजा गया। अब मक्का और मदीना में लोगों को ये ख़बर पहुँचती है। अब देखें कहते उम्मे सलमा को जैसे ये खबर पहुंची तो इतना वो रोई और उन्होंने कहा कि अल्लाह लानत करे ज़ालिमों पर। अच्छा, जैसे ही मक्का और मदीना में खबर पहुंची, सब ने रिफ्यूज़ कर दिया बैत करने से। उन्होंने कहा कि हम अपनी बैत उठा, जिन जिन लोगों ने उसको डर के मारे की थी ना, सब ने उठा ली अपनी बैत कि हम यजीद पे बैत नहीं करेंगे। अब जैसे यजीद को पता चला इस बात का कि सब ने मदीना और मक्का में ऐसे हुआ है, उसने क्या किया, पूरी एक आर्मी वहाँ पे भेजी। आप कभी पढ़ के देखिएगा, ऑनेस्टली वाक़या हर्रा, इसको आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको
کے پاس یاسر قادی کی بھی اگر آپ سن سکتے ہیں نا اسپیچ، تو آپ وہ بھی سن کے دیکھیے گا، کیونکہ اس نے سیرہ میں بہت پیارا بیان کیا ہے. کہتے واقعہ ہرا جو ہے، اللہ اکبر، روح کانپ جاتی ہے. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت، دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں، میں جب پڑھ رہی تھی نا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا نا، اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا، یہ ڈفرینٹ تھا. میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعوں کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا. ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی، ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی، کہتے ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا. اور صحابیات جو تھی وہاں پہ، ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی، وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب پلید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے، اس جگہ کو خراب کرتے رہے. تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی، عبداللہ بن زبیر کی تھی، وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف. اچھا مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر، مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی. جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا. عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے، مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا. پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا، میں آپ کو، اللہ اکبر، اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی. 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے. اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی. اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے، اور اتنے اب یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا. 1 ہفتہ تک، اللہ اکبر. تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا. ہم نے تو، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. دیکھیے وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں. امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. امام حسین، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے. انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد. ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو
اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے. جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا, جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی, ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا. اور توابین جو تھے نا, یہ وہ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے. لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی. لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے, ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے, تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں ایک دن رہے اور وہاں پہ یہ روتے رہے, نوحہ پڑھتے رہے, پیٹتے رہے اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے. تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے, میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی. ایک زمانے میں انڈیا گئی تھی تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی, وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا, تو we were talking about کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا, میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کر رہی تھی. اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوا تھا. وہ مجھے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوا تھا. تو ان کی ہسٹری جو تھی جو ان کے پاس پہنچی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی, جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی. تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے, سنی ہے, یا جو بھی, ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے. اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی, میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں. اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے, رائٹ. تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے, مجھے یہی بات کا پتہ ہے اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں. ان کے پاس وہی ہسٹری ہے, وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا. دیکھیے اس پورے واقعے میں کل پلٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے, جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے, بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے. نمبر 2 ابن زیاد تھا. نمبر 3 یہ کہ شمر تھا جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا. اور نمبر 4 یزید تھا جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے, وہ ایسے نہیں تھے. میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے, کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو. چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا, یہ آپ کو نہیں پتا. تو واقعہ حرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا, اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے, اس میں کیا غلط تھا. اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا, بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے, تو یہ آپس میں کزنز بھی تھے. اور بنو امیہ جو تھے نا یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا.
اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو وہ کہنا چاہیے نا پائسٹ قسم کے، اور پھر خانہ کعبہ کے متولی. ابھی اسلام نہیں آیا، اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں. خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے سارے بنو ہاشم. اور دوسری طرف وہ تھے، اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بہت ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا، محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا؟ میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا، اس کو زیدی ہے، شیعہ ہے، زیدی شیعہ جو تھے، یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہے جیسے ہم لوگ ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی. اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں، اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے. ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں، ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق، کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فریضہ دیا ہے. اور وہ فریضہ کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کربلا کے زمانے میں بھی تو یہی حکم تھا نا. اسی ایک بات کی بنا پر تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ، کیونکہ خیر دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے ہی وہ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں. آج میرے اور آپ کے لیے بھی امام حسین سے کوئی چھوٹا حکم تو نہیں ہے. قرآن تو میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے لیے تھا، میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے لیے تھا. تو میں آج کیا کر رہی ہوں؟ میں آج برائی اپنے آنکھ سے دیکھتی ہوں. میں نے تو وہ اراؤنڈ جتنی بھی برائیاں کو اتنا نارم کر دیا کہ وہ برائیاں کوئی نہیں لگتی ہیں، کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. آج کے دور میں اگر آپ یہ سوچئے کہ ہم چھوٹا سا بھی کام یہ کرنا شروع کر دیں گے نا، کہ برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان ایٹ لیسٹ کھولنا شروع کر دیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہمارا درجہ وہ صحابہ کے قریب ہو جائے گا. کیونکہ آسان تو نہیں ہے نا آج بھی برائی کو روکنا. آپ جس کو روکیں گے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سنے گا بھی تو آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو پھر کہنا مشکل لگتا ہے نا. آج بھی دیکھیں یزید آج بھی ہے، وہ سسٹم یزید ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف جو حسینیت ہے وہ تو آئے گی نا. ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس واقعے سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، اور کچھ نہیں تو دل سے تو ایٹ لیسٹ برا کہنا. ہم نے برائیوں کو اتنا نارمل کر لیا کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، لگے گی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو ایسے بچے پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل رکھے. آمین ثم آمین. آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری سورۃ توبہ میں بھی لاسٹ کلاس ہو سورۃ توبہ کی، اور یا پھر ایک اور کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اتنے پیارے سبق ہے. ایک سے ایک، جیسے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا، کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اگر یہ سمجھ آ جائے گی ہماری زندگی بدل جائے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں، ہم لوگ جو جڑ گئے ہیں نا قرآن سے، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص بن جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے. اور ہمارا یہ جو وقت ہم نے لگایا ہے اور لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا نا. آپ سوچیں کہ یہ لمحے جو ہم نے اس کلاس کے لیے، اپنی کلاس کے لیے سرو کیے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.